بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حج کے تیسرے دن کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ضروری ہیں ان کو پڑھیں گے۔ حج کا دوسرا دن یوم عرفہ، عرفات کے میدان کے اندر بندہ سارا دن یہ گزارتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے بندہ مزدلفہ کی طرف چلتا ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر بندہ مغرب اور عشاء کی نماز یہ اکٹھی وہاں پہ ادا کرتا ہے۔ اور جب آپ مزدلفہ کے اندر پہنچے تو ساری رات وہاں قیام کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مزدلفہ سے ہی آپ کینکریاں جو ہیں اگلے دن کے لیے مینا کے لیے اس کو وہاں سے جمع کر لیں۔ اب صبح 10 ذی الحجہ والے دن آپ نے صبح فجر کی نماز پہلے وقت کے اندر آپ نے مزدلفہ کے اندر ادا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے طلوع آفتاب تک وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا، رکنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ مریض ہے یا عورتیں ہیں وہ اگر فوراً بھی چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جب مزدلفہ کے اندر آپ رات کو قیام کریں تو جتنا مینا کے قریب جا سکتے ہیں مینا کے قریب جا کے آپ وہاں پہ قیام کریں، اور صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ فوراً مینا کے اندر چلے جائیں۔ اب مینا کے اندر کچھ آج ضروری کام ہیں، ان کی ترتیب کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ رمی جمرات ہے، یعنی آج ایک جو جمرہ ہے جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے وہ 7 کینکریاں مارنی ہے۔ تو یہ عمل آپ زوال سے پہلے کر لیں، بہتر ہے۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملا، رش بہت زیادہ اس دن ہوتا ہے، آپ غروب آفتاب سے پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے جو 7 کینکریاں مارنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ نے انگوٹھے کے ساتھ اور شہادت والی انگلی کے ساتھ کینکری کو پکڑنا ہے، اور پھر اس طرح زور سے آپ نے اس جمرے کو، پہلا جمرہ جو جمرہ عقبہ ہے، بڑا جمرہ جو اس کو مارنی ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ہے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ 7 کینکریاں اس جمرے کو مارنی ہے، اور یہ وہی جمرہ ہے، یہ وہی ایک یادگار ہے جو کنکری ماری جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان کے اندر آئے تھے، تو شیطان نے آپ کو ورگلانے کی کوشش کی، تو آپ نے اس وقت اس کو اس مقام پہ کینکریاں ماری تھی۔ آج بھی ہر حاجی جب مینا کے میدان کے اندر 10 ذی الحجہ والے دن جاتا ہے تو وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں اسلام کی حقانیت کو دیکھیں تو لاکھوں حاجی جو ہیں وہ اس مقام پر آ کے کینکریاں مارتے ہیں، یعنی پہلے دن 7 مارتے ہیں، اگلے دن تینوں جمروں کو جو ہے وہ 7 مارتے ہیں، پھر اس سے اگلے دن پھر 7 مارتے ہیں، یعنی 21 اور 21 42 اور 49 تقریباً آپ 50-60 کینکریاں وہاں سے جمع کریں گے۔ تو لاکھوں کینکریاں ادھر ماری جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی کینکریاں جو ماری جاتی ہیں تو یہ کہاں جاتی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کینکریاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں تو ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ سر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کینکریاں نہ اٹھائی جائیں تو یہاں کینکریوں کا پہاڑ بن جائے۔ تو ہر حاجی جو یہ عمل کرتا ہے تو پہلا جو آپ نے عمل مینا کے میدان کے اندر 10 ذی الحجہ والے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 7 کینکریاں بڑے جمرے کو آپ نے مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے دم شکر کے لیے۔ یہ وہ قربانی نہیں جو صاحب نصاب جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر قربانی کرتا ہے، یہ وہ قربانی نہیں، یہ حج کے لیے جو
شکرانے کے طور پر قربانی کی جاتی ہے، یہ وہ قربانی ہے۔ اور یہ حج قران کرنے والا اور حج تمتع کرنے والا اس قربانی کو کرے گا۔ تو پھر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر تیسرا عمل، تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے سر کو منڈوانا ہے، حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے۔ تو یہ تیسرا کام ہے۔ اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آئیں گے، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ بس ایک پابندی اس کے بعد بندے کے اوپر رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے جو مرد ہے یعنی میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ آپس میں نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پابندی رہتی ہے، باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، باقی سارے کام آپ کر سکتے ہیں سوائے اس کام کے۔ اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو اسی دن بھی طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس دن نہیں جانا چاہتے تو آپ کے پاس ابھی 2 دن باقی ہیں، یعنی 11 اور 12 کی عصر تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تو یعنی تیسرے دن کے جو اعمال تھے وہ میں نے ترتیب کے ساتھ بالکل مختصر کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے ان کو بیان کیا ہے۔ اگر اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے تو بہت لمبی اس کی تفصیل ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس کوئی کتاب حج کے حوالے سے رکھیں، اپنے معلم کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، کسی عالم دین کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں، کیونکہ یہ حج کے رکن ہیں، ان کو اگر صحیح طریقے سے بندہ ادا نہیں کرے گا تو اس بندے کا حج درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر دم لازمی ہو جاتا ہے، کوئی اور اس کا رکن چھوٹ جاتا ہے تو بدنہ بھی بندے کے اوپر جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے، صدقہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کسی معلم کے ساتھ، کسی عالم دین کے ساتھ اٹیچ رہیں، کوئی کتاب اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ تو یہ بہت ایک سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے امتیوں میں جنہیں چن لیتا ہے انہیں اپنی بارگاہ میں حج کے لیے بلا لیتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ مجھے امید ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے گزارش بھی کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں، جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔